پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن پاک۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کیسے ہیں سید حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو عبداللہ بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سید حمزہ بھائی، آج میں انشاءاللہ سورۃ النبا کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو ہمیں ادب و احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ جی عبداللہ بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بھائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک کری، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو باعمل حافظ قرآن بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں راشد نور مدنی بھائی بھی موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سٹوری سنائیں گے؟ بیٹا، آج میں جو اسٹوری آپ کو سناؤں گا اور بچوں کو بھی سناؤں گا، یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اسٹرونگ ہوتی ہیں، بہت زیادہ طاقت والی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اچھا، کچھ چیزیں اتنی وزن والی ہوتی ہیں کہ جسے ہم دھکیل نہیں سکتے، ہے نا؟ تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی۔ زمین کیا کرنے لگی؟ ہلنے لگی۔ تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ تو اب زمین ہلنا بند ہو گئی، زمین رک گئی، ساکن ہو گئی زمین۔ تو اب فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی کو جب دیکھا کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، تو انہوں نے حیران ہو کر اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، کیا تو نے پہاڑوں سے زیادہ کوئی سخت مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز وہ لوہا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ پاک، کیا لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور اور مضبوط چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، وہ آگ ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی یا اللہ، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور اور قوی چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، وہ پانی ہے۔ فرشتوں نے پھر اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، کیا پانی سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ، کیا ہوا سے زیادہ طاقتور مخلوق بھی کوئی پیدا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، وہ انسان ہے کہ جو اپنے رائٹ ہینڈ سے صدقہ کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، اور اس کے لیفٹ ہینڈ کو، اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو الٹے ہاتھ سے چھپائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی، جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو کیا قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں؟ جی بیٹا، جو اللہ پاک کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بہت سارے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور اللہ پاک نے بعض جگہوں پر تو مثال کے ذریعے، ایگزامپل کے ذریعے ان لوگوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس طرح بیان فرمائی، ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال کو بیان کیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج کا وہ ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ ایک دانے سے کتنی بالیاں اگتی ہیں؟ 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 7 بالیوں میں کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ تو جس طرح کوئی شخص ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اسے ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے ملتے ہیں؟ 700 دانے ملتے ہیں۔
فرمایا کہ اسی طرح جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، مدرسے میں خرچ کرتا ہے یا غریبوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے 1 روپے کے بدلے میں اللہ پاک اسے 700 گنا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ 700 گنا بھی پیارے بچوں یہ کوئی حد نہیں ہے، لیمٹ نہیں ہے کہ صرف 700 گنا ہی ملے گا۔ اللہ پاک جس کے لیے چاہے اس میں بھی اضافہ فرمائے، ہو سکتا ہے کسی کو 1000 گنا ملے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا زیادہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، تو یہاں موجود بچے جو ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، سوال ان سے کر سکتے ہیں۔ سید حمزہ بھائی، میں راشد بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور پوچھیے۔ راشد بھائی، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کو 700 گنا اور کسی کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، تو لوگوں کے ثواب میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دیکھیے اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ہر ایک کو ثواب ایک جیسا نہیں ملتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور اپنا مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک کی محبت میں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، نیت ان کی یہ ہوتی ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، عمل چاہے چھوٹا سا ہو، یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، فرمایا اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اس لیے ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں، جیسے نماز پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، قرآن پاک پڑھیں تو یہ نیت ہونی چاہیے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہم درود پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں یا اس طرح نعت پڑھیں یا بیان کریں یا درس فیضان سنت دینے کی سعادت ملے تو نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ہم نے نیت کرنی ہے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عمل چاہے تھوڑا ہوگا ہمارا، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں کے ثواب میں فرق کی وجہ یہ ہوتی ہے، اب جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جتنا اللہ پاک کی رضا کی زیادہ جس کی نیت ہوتی ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب جس کی نیت میں کچھ کمی ہوتی ہے، نیت کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوتا تو اس کو ثواب تھوڑا سا کم ملتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا کرے، اپنی رضا کے لیے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی جو ابھی آپ نے اسٹوری سنائی تھی اس میں آپ نے ماؤنٹینز کا ذکر کیا تھا، تو کیا قرآن پاک میں بھی ماؤنٹینز کے بارے میں کچھ بیان فرمایا گیا ہے؟ جی بیٹا، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ماؤنٹین یعنی پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر پہاڑوں کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈالے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں پہاڑوں کا بھی ذکر کیا، زمین کا بھی ذکر کیا، اور ہم نے جو اسٹوری آپ کو سنائی تھی اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی کہ زمین جب اللہ پاک نے پیدا کی تھی تو زمین جو ہلنے لگی تھی تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا کیا، تو پہاڑوں کی وجہ سے زمین ساکن ہو گئی۔ ساکن یعنی اسٹیٹک، یعنی زمین ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہلکی کشتی اور جہاز جو ہوتا ہے نا، جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں اور اسی طرح دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، تو فرمایا جس طرح ہلکی کشتی اور جہاز پانی پر ہلتا ہے،
اسی طرح زمین بھی ہلتی تھی، زمین بھی حرکت کرتی تھی، موومنٹ کرتی تھی۔ فرمایا ان پہاڑوں سے زمین ٹھہر گئی، ساکن ہو گئی، اسٹیٹک ہو گئی، جیسے کسی جہاز میں بہت زیادہ وزن رکھ دیا جائے، بہت ویٹ اگر اس میں رکھ دیا جائے تو وہ جہاز کیا ہوتے ہیں؟ ساکن ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، دریا کے اندر بھی رک جاتے ہیں، سمندر کے اندر بھی وہ جہاز رک جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ پہاڑ زمین کے اندر ایسے گاڑے ہوئے ہیں جیسے کہ درخت جو ہوتے ہیں نا، درخت زمین کے اندر، درخت کی جڑیں کتنی ہوتی ہیں نا، زمین کے اندر ہو جاتی ہیں، اور درخت جیسے موٹا درخت ہوتا ہے تو وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ رکا ہوتا ہے ایک جگہ۔ تو اسی طرح پہاڑ بھی ہوتے ہیں، پہاڑوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک نے اس طرح زمین کو ان پہاڑوں کے ذریعے ساکن کیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، اسٹیٹک کر دیا ہے۔ راشد بھائی، دنیا میں سب سے پہلے کس پہاڑ کو پیدا کیا گیا ہے؟ بیٹا دنیا میں سب سے پہلے جس پہاڑ کو پیدا کیا گیا اس پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس۔ کیا نام ہے؟ ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، تو اس کو جبل ابی قبیس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کو سب سے پہلے اللہ پاک نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، یہ ابو قبیس پہاڑ کہاں پر ہے؟ بیٹا یہ جو ابو قبیس پہاڑ ہے یہ مکہ پاک میں ہے۔ خانہ کعبہ ہے نا جہاں پر مسلمان طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ نے مدنی چینل پر کئی مرتبہ زیارت بھی کی ہوگی، دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کو۔ بیٹا خانہ کعبہ کے قریب ہی یہ عظمت والا پہاڑ ہے ابو قبیس۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی جبل ابی قبیس کی زیارت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ آج ہمارے ساتھ عتیق بھائی موجود ہیں۔ عتیق بھائی، آج آپ راشد بھائی سے کون سے 3 قرآنی الفاظ کے بارے میں پوچھیں گے؟ راشد بھائی، آج میں آپ سے جن 3 قرآنی الفاظ کے بارے میں پوچھوں گا ان میں سے پہلا لفظ ہے مسرفین۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسرفین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا مسرفین کا مطلب ہے حد سے بڑھنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ حد سے بڑھنے والے، لمٹ کراس کرنے والے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہر ایک کی لمٹ ہوتی ہے نا، بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، بس اتنا سا کرنا ہے۔ اب اس سے کوئی ایکسٹرا کرے، کوئی لمٹ کراس کرے تو کیا ہوگا؟ کہا جائے گا نا بھی یہ کام اچھا نہیں، بھی جتنا آپ کا ہے وہ کام کرو، آپ بچے ہو تو آپ بچے رہو، آپ بڑوں کی طرف نہیں جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ لمٹ کراس کرنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پیارے بچوں، اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے تو اس کو حرام نہ کریں۔ جو جائز چیزیں ہیں، جو ہمارے استعمال کے لیے چیزیں ہیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے انصار۔ تو آپ یہ بتائیے کہ انصار کے کیا میننگ ہے؟ انصار بیٹا کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، جو مددگار ہوتے ہیں نا، ہیلپ کرنے والے، ان کو بولتے ہیں انصار۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، یعنی مکہ چھوڑ کر جب آپ مدینہ تشریف لے کر گئے، تو وہاں لوگوں نے، جو وہاں کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ہیلپ کی تھی مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی بھی ہیلپ کی تھی۔ تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے انصار، یعنی مدد کرنے والے۔ تو جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب کبھی وہ تکلیف میں ہوں، وہ پریشانی میں ہوں، تو لوگ بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو جب کبھی وہ تکلیف میں آئیں تو کوئی ان کی ہیلپ کرتا ہے؟ کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، قیامت والے دن وہ بھی پریشان ہوں گے، تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس وقت وہ یاد کریں گے کہ کاش ہم نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہوتا،
کاش ہم نے لوگوں سے معافی مانگ لی ہوتی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو قیامت والے دن یعنی جن لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا یا جو اللہ پاک کے غضب کا شکار ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے. آمین. راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے القہار. اس کے کیا معنی ہے؟ القہار بیٹا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. اللہ پاک کے ویسے بہت سارے نام ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک نام القہار بھی ہے. القہار کا مطلب ہے سب پر غالب، سب سے زیادہ جو طاقتور ہے، سب پر جو غالب ہے. یہ القہار کا لفظی معنی ہے، یعنی سپریم پاور. اور اللہ پاک تو سب سے زیادہ طاقت والا بھی ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے. اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. ہمارے امی ابو کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اور اتنی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. اور جنت کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے جہاں ایمان والے جائیں گے، اور جہنم جہاں گناہگار جائیں گے، غیر مسلم جہاں جائیں گے، اس کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. دیکھیں ساتوں آسمان یہ بھی اللہ نے پیدا کیے، ساتوں زمینیں یہ بھی اللہ نے پیدا کی. اسی طرح پیارے بچوں جب قیامت کا دن ہوگا، جب سارے لوگ ہوں گے، تو اس وقت بھی اللہ پاک سب پر غالب ہوگا. اللہ پاک کی حکومت ہوگی، اللہ پاک کی سلطنت ہوگی. اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب ایک زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ جتنے ہوں گے سارے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک حساب لے گا. تو جو نیک بندے ہوں گے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے تو وہ اس وقت پریشان ہوں گے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے. پیارے بچوں ہمیں قیامت سے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں قیامت والے دن جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہمارا حساب ہوگا، اور اگر ہم نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے دنیا کے اندر ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچنا ہے، تاکہ قیامت والے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اور اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہمیں حاضر کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے، سختی ہو جائے، اور قیامت والے دن ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیا جائے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام تک پہنچا. میں بہت شکر گزار ہوں راشد بھائی کا کہ جنہوں نے قیمتی معلومات سے ہمیں نوازا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا سچا پکا عاشق بنائے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مجھے اور راشد بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا